میں قمرالزمان خان پپلا ڈسٹرکٹ میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ خان ہارس مین شپ کلب سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ یہ خود ہی آرگنائز کرتا ہوں اس کلب کو۔ نیزہ بازی کے حوالے سے بات کروں تو یہ پوری رات ختم ہی نہیں ہونے پائی، کب سے شروع ہوئی اور کب تک چلی، کب سے میں کر رہا ہوں اور کتنا عرصہ مجھے ہو گیا، تو یہ بہت لمبا ایک عرصہ ہے۔ 40-45 سال سے تو ہم اس ایونٹ کو کر رہے ہیں۔ 7-8 ٹورز تو میں ملک عطا کے ساتھ لگا چکا ہوں۔ اب اور پہلے کی نیزہ بازی میں بہت فرق آ گیا ہے۔ پہلے نیزہ بازی ایک ٹریٹ آف آئیز ہوا کرتی تھی، اور اچھے رائڈرز، اچھے ہارسز ان کو کاؤنٹ کرتے تھے، اور ایون نمبرنگ بھی ہوتی تھی۔ اب جو ہے اب صرف زیادہ تر نمبرنگ کی طرف ہی جا رہا ہے، لیکن اب پلیئرز بڑے اچھے آ گئے ہیں، پہلے کی نسبت پلیئرز بہت اچھے آ گئے ہیں۔ اس نیزہ بازی کو دنیا میں بلکہ پاکستان کی طرف سے جو زیادہ آگے لے جانے والے تھے وہ تو اب اس دنیا سے چلے گئے، وہ ملک عطا تھے۔ اب نیزہ بازی تھوڑا فرق ہو گئی ہے، اس میں ایکویسٹرین آ گئی ہے، سوڈ آ گئی ہے، گیلوز آ گئی ہیں، اورنجز آ گئی ہے۔ جو ہماری ایک دیسی نیزہ بازی ہوا کرتی تھی نیٹو، اس میں چینج آ گئی ہے۔ میں بذات خود کمپیٹیٹیو ٹینٹ پیگنگ میں 1974 سے پراپرلی، تب میں ایچسن میں تھا، میٹرک کے پری میٹ اس میں ہوں گے، پری 1 میں، تب سے کر رہے ہیں۔ اور اس سے 1974 سے لے کے اگلے سال اب آپ خود ہی کر رہے ہیں کتنے ہو چکے ہیں، تو تب سے کمپیٹ کر رہے ہیں، کبھی تھوڑا تو کبھی زیادہ۔ تو رہ گئی بات کہ سب سے اچھا کیا لگا اور کب لگا، یہ تو جب بھی آپ فائنل جیتتے ہیں تو وہی مومنٹس آپ کے سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ تو بہت اچھا لگا تھا جب میں 2010 میں انڈیا گیا تھا، پاکستان ٹیم کی طرف سے پارٹیسپیٹ کرنے ملک عطا کے ساتھ، راشد گجر، شہباز خان یوسف زئی، میاں عامر منور، یہ ہم ادھر گئے تھے۔ وہاں پہ ایشین بھی تھا اور یورپین بھی تھا، تو 2 کپ سے ایشینز کا الگ سے ہار جیت تھی، اور اس میں آل راؤنڈ میں وہ جو تھا ورلڈ چیمپئن شپس میں وہ سارا بیچ میں ایک الگ تھا۔ تو اس میں اللہ کے فضل سے، اللہ کی کرم اور رحمت سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے انڈیویجول لانس میں ایشین گولڈ میڈلسٹ کیا تھا 2010 میں۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ تھی کہ جب میں وہاں پھر رہا تھا تو مجھے اپنے ہی ڈسٹرکٹ میاں والی کے ہندوز مل گئے تھے، تو نیکسٹ ڈے وہ صبح اپنے سارے بزرگوں کو لے کے اور سٹیج پہ آ گئے۔ تو مجھے آج دن تک یاد ہے، ملک عطا نے مجھے ڈانٹا بھی صحیح اور کہا کہ یار یہ تم نے یہاں پہ کہاں سے میاں والی والے اکٹھے کر رہی ہیں۔ میں نے کہا جی یہ جو ادھر کے رہائشی تھے، اور اب یہ ادھر وہ پارٹیشن کے بعد آ گئے، انہوں نے اپنی زبان چینج نہیں کی تھی، وہ یہی ہماری میاں والی ہی کی زبان بولتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے وہاں بڑی کامیابی تھی، تو وہ بہت خوشی ہوئی۔ تو یہ بات کیا، اور تو کئی جگہوں پہ ہوتی رہی، لیکن انڈیا میں ان کے ایشین گولڈ میڈلسٹ کیونکہ کسی اس میں نہیں ہوگا، یا جو بھی ہم پاکستان کی طرف سے جاتے تھے، لیکن ہم جیب سے خرچہ کرتے تھے، ہم حکومت سے ایک ٹگا بھی نہیں لیتے تھے، اور نہ ہمیں حکومت دیتی تھی۔ رائڈنگ میں ہمیں خود سلیکٹ ملک عطا ہی کرتے تھے، اور وہی لے کے جاتے تھے وداؤٹ کیمپنگ، وداؤٹ کوئی چیز۔ وہ پورا سال لڑکوں کو دیکھتے تھے، اور پھر اس میں سے لڑکوں کو سلیکٹ کرتے تھے، پرسنالٹی وائز بھی، ہارس مین شپ وائز بھی، اور اٹھنا بیٹھنا، مینرز، ایٹیکیٹس، پھر ان 3-4 لڑکوں کو وہ لے کے جایا کرتے تھے اپنے ساتھ۔ تو ان میں سے عموماً ہم خوش نصیب تھے، ان کے ساتھ جاتے تھے۔ جب سے ملک عطا گئے ہم نے انٹرنیشنل نیزہ بازی چھوڑ دی، اور اب ایج بھی نہیں رہ گئی انٹرنیشنل نیزہ بازی کی۔ تو وہ واقعہ انڈیا کا مجھے آج دن تک یاد ہے، ادھر جیتنا۔ ویسے تو آدمی کئی دفعہ زیادہ تر ہارتا ہے نیزہ بازی میں اور تھوڑا جیتتا ہے، تو اللہ نے ادھر کرم کر دیا۔ ایک چیمپئن شپ ہو رہی ہے انٹرنیشنل، ہماری پیر کرا رہے ہیں، تو سلطان صفدر نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے ضرور آنا ہے، کہ لڑکے آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں، ینگسٹرز۔ اور بائی چانس پچھلی دفعہ میں نے ان ینگسٹرز کو، جتنے بھی انٹرنیشنل ہیں، ان کو پچھلی دفعہ میں نے سوڈ میں جیت لیا ہے ادھر۔ چھوٹے میرے بچوں کی عمر کے ہیں، اور ان کو میں ون کر رہا ہوں، تو انہیں اس سے کچھ حاصل ہونا چاہیے۔ پھر میں جا رہا ہوں اس دفعہ انشاءاللہ، اگر میرے ہارسز اور میں فٹ رہ گیا تو 26-27 کو مجھے سلطان صفدر نے بلایا ہوا ہے۔ اگر آپ نے نیزہ بازی کو پروموٹ کرنا ہے اور آگے لے جانا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کئی لوگوں کو حق مارو اور ان کو وہ مت انوائٹ کرو، ضرور انوائٹ کرو، لیکن ٹیم جتنی بھی تھوڑی ہوں گی
اتنا آپ لوگ اچھا آرگنائز کرو گے اور اتنا اچھا کمپٹیشن دیکھنے میں آئے گا اور وہ بورڈم نہیں ہوگا. 400 سوار اور 800 سوار 1000 سوار کر کے آپ نے نیزہ بازی کا بیڑا غرق کر دیا ہے آپ لوگوں نے. یہ اوپن نیزہ بازی ہوتی ہے. ایک سلیکٹیو نیزہ جب بھی کرائیے گا, جس کو بھی توفیق ہو وہ سلیکٹیو کمپٹیشن کرائیں. فار گاڈ سیک نیزہ بازی سپوائل ہوتی جا رہی ہے. تھوڑی ٹیمز کا کرائیں اور بڑا اچھا کرا سکیں تو کرائیں, تب بھی یہ آپ اس کو اچھی طرح پروموٹ کر سکیں گے. تھوڑا سا آپ لوگوں کی نالج کے لیے میں نیزہ بازی کے متعلق جو بریڈنگ ہے اس کا تھوڑا سا ان شارٹ سمرائز کروں گا. جو ہماری نیزہ بازی ہے اس کی جو بریڈ ہے وہ ہمارے جو نیٹو جس کو آپ دیسی ہارسز کہتے ہیں, اسپیشلی وہ ہارسز راؤنڈ اباؤٹ تاندلا والا جس کو ہم راوی کے کہہ سکتے ہیں, تاندلا والا, اس کے ارد گرد کے جو پہلے اب کا مجھے نہیں پتا, میں تو 40 سال سے اب اس طرف کبھی نہیں گیا, تو اس زمانے میں 30-40 سال پہلے وہاں کے ہارسز میں نے خریدے تھے اور انہی سے میں نے آگے بریڈ بنائی. 40 ایئرز سے میرے پاس یہ بریڈ ہے جو میں بھگا رہا ہوں. اس میں میں نے ان کو ان لائن کیا ہے اور بیچ میں ہارسز میں نے مکس نہیں کیے. یہ کھرلوں کے, سائیکوں, خیالیکوں کے یہ جو ہارسز ادھر تاندلے والا کے تھے, اب خدا کی ذات بہتر جانے کیا بنا ہے کیا نہیں بنا ان کے ساتھ. نتھنگ لائک دیٹ. جھنگ کا گھوڑا بزدل ہوتا تھا. تاندلے والا راوی جس کو ہم کہتے ہیں اس جیسا خاندانی گھوڑا اور بہادر گھوڑا نیزہ بازی کے لیے دنیا میں نہیں ہے. اگر آپ کہیں جی ہم عربین ہارسز نیزہ بازی میں بھگائیں, ہم تھوروس بھگائیں, ہم فلانا کریں, وہ مزہ کبھی بھی نہیں دیں گے جو یہ بریڈ آپ کو. آج کل اب میرا گھوڑا تو مر گیا, ہسٹوریکل ہارس تھا, ساری دنیا کو پتہ ہے, سارجنٹ جونیئر, اس کا آگے بچہ بھی میرے پاس ہے. گھوڑا پورس جو میں بھگا رہا ہوں وہ بھی تقریباً سیم ہی بریڈ ہے, کہیں نہ کہیں سے بھائی بہن ہی لگتے ہیں. تو یہ میں نے 40 سال سے مینٹین کی ہے, لیکن اصل یہ بریڈ چل وہیں سے تاندلے والا ہی سے رہی ہے. تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس بریڈ کا. پڑیالوں کے گھوڑے, نولوں کے گھوڑے, خیالیکوں کے گھوڑے, کھرلوں کے گھوڑے, سائیکوں کے گھوڑے, یہ جتنے وہ ادھر کے زمیندار تھے, یہ ان کی جو بریڈز تھیں اس جیسا کہیں بھی نہیں دیکھا. میں بڑی دنیا پھرا ہوں, وہ ایسی بریڈ میں نے کہیں نہیں دیکھی. ہارس لورز ضروری نہیں کہ ٹینٹ پیگرز ہی ہوں. ہارس لورز الگ الگ ایونٹس جتنے بھی ہیں اس میں ہیں. تو میں آپ لوگوں کے لیے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ہارسز میں پڑھنا ہے اور یہ کرنا ہی ہے شوق, تو مین چیز ہے اس کی اپ کیپ. وہ اس پہ ٹائم دیجئے گا. یہ نہ کریں کہ ایونٹ کیا اور نوکروں کو پکڑائے اور خود چلے گئے کاروں میں بیٹھ کے, نہ دیکھا پانی پیا ہے, دانا کھایا ہے, کچھ نہیں کیا. اگر آپ گھوڑے کے ساتھ شوق نہیں کریں گے اور صرف قلعے کی حد تک اور لانس کی حد تک یا شارٹ ایونٹس یا جمپس اور اس کی حد تک کرو گے تو کبھی بھی آپ کا یہ شوق پورا نہیں ہوگا. ہارسز آپ کو جانتے ہیں, ان میں ٹرسٹ بلڈ کرو, ان کا ٹرسٹ مت توڑو. میں اب بچوں کو, اپنے جونیئرز کو, اپنے میرے سینئر تو میرے خیال ہی کم ہی رہ گئے ہوں گے, تو سب کے لیے یہی کہوں گا کہ ہارس میں اپنا ٹرسٹ بلڈ کرو. اور ہارس میں ٹرسٹ بلڈ تب ہوتا ہے جو آپ اس کے تھان پہ جاؤ, آپ اس کے بیڈ روم میں جاؤ, جہاں ہم تو تھان کہتے ہیں, پتہ نہیں آپ لوگوں نے روم شوم بنائے ہوئے ہیں, تو اس پہ اس کے ساتھ صبح میں جاؤ یا شام جاؤ یا رات جاؤ, ٹائم دو اس کو, اس کے کھانے پینے کا خیال کرو, اس کی کلینلینس کا کرو. خدا نہ خواستہ اگر وہ لیم ہے تو اس کا خیال. اگر یہ نہیں کرتے ہیں اور آپ صرف ایونٹ کی طرف جاتے ہیں تو then you are not a horse lover, you are a event lover. ایونٹ لور تو یار کافی پھر رہے ہیں, جو بھی دیکھو all the professionals are also event lovers. تو ہارس لور کے لیے چاہیے کہ you should give time for the horse stables میں. شانی خان جو نیزہ بازی کرا رہے ہیں, یہ فرسٹ ٹائم اتنا زیادہ نیزہ بازی کو اور اتنا زیادہ نیزہ بازی پہ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ میرے حساب میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. جو ان کی یہ کوشش ہے, انٹینشن اس کی بہت اچھی ہے, نیت اچھی ہے اس کی نیزہ بازی کو پروموٹ کرنے کی. اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ فنکشن پاپولر کتنا ہوتا ہے, کتنا ہینڈل کر سکتے ہیں, کتنی اچھی طرح آرگنائز کرتے ہیں. اس کے ریزلٹس تو بعد میں ہی آئیں گے. اس کو اسی طرح پرائیویٹلی اب ہر کوئی تو مینیج نہیں کر سکتا جیسے شانی خان کر رہے ہیں, لیکن لوگ ٹرائی کرتے ہیں اپنے اپنے لیولز پہ, ہر کوئی کرتا ہے کوشش, اور گیم آگے جا رہی ہے. اب ہماری پاکستان ٹیم ریسنٹلی انڈیا میں گئی ہے, بڑا اچھا پرفارم کر کے آئی ہے.
बड़े अच्छे अच्छे लड़के निकल रहे हैं नेज़ाबादी में और अच्छे अच्छे कंपटीशंस होंगे, तो यंगस्टर्स बहुत आगे निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला इम्प्रूव करेंगे। जो शानी खान इवेंट करा रहे हैं अरेबियन हॉर्सेस का, मुझे खुद तो नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा लगेगा कि हमें अरेबियन हॉर्सेस की बचपन से जो सुनते आए खूबसूरती और उनकी अच्छाइयाँ वो हमें देखने में नजर आएंगी। तो अच्छे अच्छे घोड़े आएंगे, कीमती कीमती, हम उन्हें देखेंगे, उनकी क्वालिटीज देखेंगे। कम इतना है कि शायद मे भी ब्रीडिंग में वो आगे उनको क्रॉस किया जाए तो को हमारे काम का भी घोड़ा निकल आए। तो वो आजकल पाकिस्तान में वैसे अरेबियन हॉर्सेस का शौक बढ़ रहा है, बड़े बड़े अमीर लोगों ने, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने शौक किया हुआ है अरेबियन हॉर्सेस का। इनके फार्म्स पे मैं गया हूँ, मैंने देखे हैं। तो लेट्स सी, सारे इकट्ठे होंगे शानी खान के उस पे शो पे, तो हमें भी मौका मिल जाएगा सारे अरेबियंस को देखने का। बड़ा शौक है, इंशाअल्लाह ताला उसको एंजॉय करेंगे सारे। और अच्छा शो है, नेज़ाबादी से हट के ये भी होना चाहिए, क्योंकि तंग आ जाते हैं नेज़ाबादी कर के और देख देख के। कोई बीच में चेंज होना चाहिए, इसको कैरी ऑन करना चाहिए। जो कर सकते हैं, जो फैसिलिटेट कर सकते हैं और जो सारा ये इस गेम के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, मैं तो उन्हें कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक और दुआ करेंगे उनके लिए, खुश रहें वो। हमें एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा फंक्शन वो अरेंज हमारे लिए कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम राइडर्स खुशकिस्मत हैं जो इनवाइटेड हैं और जो उस फंक्शन पे जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। तो बेस्ट ऑफ लक शानी खान।